یہ کہانی 1996 کی ایک اوباما نام کے شخص کی ہے جو امریکہ کے ایک سکول میں کوریڈور تھے۔ ایک دن وہ اپنے دوست سے بات کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنے دوست کو بولا کہ میں نے امریکہ کا صدر بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے دوست کے پیٹ سے ایک کہکہ ابلا، لیکن اس نے کہکے کو حلق میں روک لیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کہکہ ان کی دوستی میں درار ڈال دے گا، اور وہ اپنے دوست کی بات کو اگنور کرنے لگا۔ اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، آر یو سیریس؟ اس نے کہا، پاگل پن کی حد تک سیریس۔ اس کے دوست نے کہا، میں تمہارے آئیڈیا کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ وہ بولا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1، تمہاری رنگت، تم سیاہ فام ہو، اور امریکہ کی تاریخ میں صدر تو رہا دور، آج تک کوئی سیاہ فام کسی کلیدی عہدے تک نہیں پہنچ سکا۔ نمبر 2، تمہارے خاندان میں آج تک کوئی سیاستدان نہیں گزرا، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کا اسے تجربہ نہ ہو، جس میں کامیابی کے چانسز بہت کم ہوں، اور جس کی پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو۔ اس کا دوست خاموش ہو گیا۔ اس نے غور سے دوست کی بات سنی اور اس کے بعد بولا، میرے پاس بھی اپنے اس فیصلے کی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، امریکہ تبدیل ہو رہا ہے، اور امریکہ میں اکثر تعداد گوروں کی ہے، اور مجھے ان گوروں کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی محسوس ہوتی ہے۔ اس نے کہا، میں نے تاریخ کا بڑے غور سے مطالعہ کیا ہے۔ تاریخ نے مجھے بتایا ہے کہ کسی قوم کا صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اس ملک کے سیاہ فاموں نے 500 سال تک صبر کیا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اب اس صبر کے نتیجے کا وقت آ چکا ہے، اور میں اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ اور نمبر 2، میں یہ سمجھتا ہوں انسان قدرت کی واحد مخلوق ہے جس کے لیے دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں۔ جس انسان نے سمندر میں اترنے اور ہواؤں اور فضاؤں میں تیرنے کا فن سیکھ لیا، جس نے خلیے کے اندر کی دنیا جان لی، اس انسان کے لیے امریکہ کا صدر بننا زیادہ مشکل نہیں۔ اس کا دوست خاموش ہو گیا اور چند لمحے بعد اس سے پوچھا، تم مجھے اپنی کوئی 5 خوبیاں بتاؤ۔ چند لمحے خاموش رہا اور اس کے بعد بولا، میری پہلی خوبی، میں ہارنے کے بعد حوصلہ نہیں ہارتا۔ دوسری خوبی، میں جب کوئی کام شروع کرتا ہوں تو پھر اس میں وقفہ نہیں آنے دیتا۔ میری تیسری خوبی، میں عام لوگوں کی نفسیات سمجھتا ہوں، میں ان کے جذبات، احساسات اور ضروریات کو سمجھتا ہوں۔ میری چوتھی خوبی اخلاص ہے، میں نے آج تک کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے کبھی وعدہ نہیں توڑا، میں نے کبھی سلے کو سامنے رکھ کر نیکی نہیں کی۔ اور میری 5ویں خوبی امید ہے، میں برے سے برے حالات میں امید کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ میرے دوست میرے بارے میں کہتے ہیں، اسے اگر تنور میں بھی پھینک دیا جائے تو یہ اپنے پسینے سے آگ بجھانے کی کوشش شروع کر دے گا۔ اس کا دوست خاموش ہو گیا۔ اس نے چند لمحے سوچا اور اس کے بعد بولا، میں تمہیں ایک چھٹی خوبی کا تحفہ دیتا ہوں۔ اس کے دوست نے کہا، میں نے دنیا کے تمام بڑے لیڈروں میں ایک کامن خوبی دیکھی ہے، یہ تمام لوگ مسکراہٹ اور سنجیدگی کے استعمال کے ماہر ہوتے ہیں۔ یہ 1 منٹ میں مسکرا بھی سکتے ہیں اور اسی منٹ میں ان کے چہرے پر موت جیسی سنجیدگی بھی آ جاتی ہے۔ تم نے جس دن سنجیدگی اور مسکراہٹ کا استعمال سیکھ لیا، تم کامیاب لیڈر ثابت ہوگے۔ پھر اسی دن سے اس نے ایک ناممکن کام کا بیڑا اٹھایا۔ وہ تمام ملاقاتیوں سے پوچھتا، تم امریکہ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہو؟ 80% لوگ جواب دیتے، ہم امریکہ کو تبدیل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کا اگلا سوال ہوتا تھا، تمہاری نظر میں امریکہ کے صدر کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے جواب میں بھی 90% لوگ کہتے تھے، ایسا شخص جو امریکہ کو ہر سطح پر تبدیل کر دے۔ اس نے ان دونوں سوالوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیا۔ وہ تبدیلی کا لیڈر بن گیا۔ اس نے 1996 کو سینیٹر کا الیکشن لڑا اور جیت گیا۔ سینٹ میں اس نے ایسے قانون پاس کرائے جن کا اثر عام شہری پر ہوا، جس سے اس کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ اس کی یادداشت بڑی شاندار تھی۔ اس نے امریکہ کے تمام چھوٹے بڑے صحافیوں کے نام رکھ لیے۔ وہ امریکہ کا واحد سیاست دان تھا جو پریس کانفرنس میں صحافیوں کو ان کے نام سے پکارتا تھا، اور وہ ان کے خاندان تک سے واقف تھا۔ 2004 میں اس نے قومی سینٹ کا الیکشن لڑا اور وہ امریکہ کی تاریخ کا 5واں سیاہ فام سینیٹر بن گیا۔ سینٹ میں پہنچ کر اس نے 18 گھنٹے کام کیا۔ اس کی اس محنت کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ امریکہ کے 11 طاقتور سینیٹرز میں شامل ہونے لگا۔ 2007 میں اس نے خود کو صدارتی امیدوار ڈکلیئر کر دیا اور وہ امریکہ کا نیا صدر منتخب ہو گیا۔ 5 نومبر کو اس نے قوم سے پہلا خطاب کیا۔ اس خطاب میں اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر نعرہ لگایا، دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اوباما نے سچ کہا، واقعی دنیا میں کوئی چیز
ناممکن نہیں، بس حوصلہ، امید، محنت اور اخلاص چاہیے، اور ایک سیاہ فام انسان صرف 12 سال میں دنیا کی واحد سپر پاور کا صدر بن جاتا ہے۔ اوباما دنیا کے ان تمام نوجوانوں کے لیے مشعل رہا ہے جو مشکل کام کو ناممکن سمجھتے ہیں، جنہیں اپنی ذات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں، جو خود کو حقیر اور کمزور سمجھتے ہیں۔